علیکم. صحت اور سیاست کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے سر, ٹھیک ٹھاک. بڑا افسوسناک واقعہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سعد چلڈرن ہاسپٹل, اور ابھی دیکھا میں نے کہ وہ DHQ اسپتال اکاڑا میں بھی ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. سر بالکل, یہ میں تو کہوں گا کہ یہ نا ہمارے جو معاشرے کی جو گرتی ہوئی تہذیب ہے, جو آگ لگی جس تہذیب کو, آئی تھنک یہ اس کی عکاسی ہے. اوور آل پکچر دیکھیں اگر ہم بھی, کیونکہ یہ پورے معاشرے کا حال ہے. بیسیکلی اتنی انٹالرنس ہے, اتنی عدم برداشت ہے کہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر آئی تھنک ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیں لوگ. تو آج کل آئی تھنک کتنا غصہ ہے کہ وہ اس کے بغیر ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے. مطلب یہ تو اینیمل بیہیویئر ہے کہ آپ دیکھیں ڈاکٹر جو ہیں وہ پیشنٹ کی بقا کے لیے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی اس وجہ سے ڈاکٹر بنتا ہے کہ یار میں ڈاکٹر بنوں گا, میں نے بندے مارنے. کوئی بھی اس نظریے سے ڈاکٹر نہیں بنتا, ٹو بی آنیسٹ. بالکل صحیح. تو اگر اس نظریے سے نہیں بنتا تو ظاہر ہے اس کو جتنا نالج ہے وہ اتنی ٹرائی کرتا ہے. ہمارے ملک کے جو حالات ہیں, جتنے آپ کی جو کریم ہے, آپ کو پتہ ہے اپنے میڈیکل کالجز کی جو کریم ہے وہ سارے تو باہر چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح بات. آپ کے پاس یہاں کے لوکل میڈیکل کالجز کا پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ بوتھ, ان کا بچتا ہے نچلا جو مٹیریل ہے, سوری ٹو سے کریم باہر چلی جاتی ہے. پھر جو فارن اسٹوڈنٹس ادھر آتے ہیں وہ یا رشیا, چائنا, ان کنٹری سے آتے ہیں جہاں پر وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں ایڈمیشن نہیں ملتا. بالکل. تو وہ تو اس سے بھی ایک ڈاؤن کیٹیگری ہے اسٹوڈنٹس کی. تو فرحان صاحب اس کی وجہ سے ظاہر ہے مٹیریل جو میڈیکل کالجز سے نکل رہا ہے وہ دن بہ دن ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے, اس کا کوالٹی. تو آئی تھنک یہ بھی ایک وجہ ہے, لیکن پھر بھی یہ کوئی جواب نہیں ہے وائلنس کا. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے وائکنگ کا صحیح علاج نہیں ہو رہا, تو آپ کو DMS, MS, AMS کسی نہ کسی سے اس کی کمپلین کرنی چاہیے اور اس کو تھرو دا پراپر چینل لے کے آئیں اور ضرور اس پہ انکوائری کروائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا علاج ٹھیک نہیں ہوا. لیکن کسی کو مارنا, ڈاکٹر کو اس کو اس طرح, وہ زندگی اور موت کے ساتھ کھیل رہا ہے بیچارہ ڈاکٹر صاحب. ناک کی ہڈی توڑ دینا, اس کا کرینیل فوسا کا ایشو ہے, دس از ICU میں ہے. ویری انفارچونیٹ. اللہ تعالیٰ جی ڈاکٹر صاحب کو صحت. جی ڈاکٹر صاحب, اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں آج ہمیں آپ کیا بتائیں گے. سفران, آج ہم اپنے مینٹل ہیلتھ سیریز کی لاسٹ ایپیسوڈ شوٹ کر رہے ہیں. اوکے. اور اس میں ہم جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے اینگزائٹی کی ٹپس پہ بات کی تھی, اس کو فائٹ کرنے کی ٹپس پہ, تو اس بار ہم ڈپریشن کی جو فائٹ کرنے کی ٹپس ہیں اس پہ ضرور بات کریں گے. اور میں کوشش کروں گا کہ لوگوں کو بغیر میڈیسن کے کوئی اچھی ریمیڈیز بتائیں, جس سے جو لوگ میڈیسنس پہ نہیں جانا چاہتے کم از کم وہ کچھ نہ کچھ اپنا علاج کر سکیں. جی ٹھیک. سو فرسٹ اسٹیپ ہے ڈپریشن سے فائٹ کرنے کے لیے ایکسیپٹینس. دیکھیں, کسی بھی بیماری کو فائٹ کرنے کے لیے, کسی بھی مسئلے کو فائٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ایکسیپٹ کریں کہ آپ کو وہ پرابلم ہے. بہت سے لوگ ڈپریشن سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن سے دو چار ہیں, لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. سوشل پریشرز کی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے, یا شاید کسی اور وجہ سے, آئی ڈونٹ نو, لیکن ایکسیپٹ نہیں کرتے لوگ. تو سب سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لو موڈ سے فائٹ کر رہے ہو, آپ کے اندر لو انرجی ہے, آپ کو نیند نہیں آ رہی پراپر, اور آپ کو ایک اوور آل ایک پکچر جس طرح ڈپریشن میں ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکرائب کی تھی ویسے آپ اس سے فائٹ کر رہے ہو, تو سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ کو ڈپریشن کی پرابلم ہے, تبھی آپ اس کے حل کی طرف جا سکتے ہیں. سیکنڈ ٹپ ہے سوشلائزیشن. اکثر دیکھتے ہیں ہم کہ جو لوگ ڈپریشن سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, سوشل گیدرنگس کو اوائڈ کرتے ہیں, اپنے دوستوں کے گروپس کو, اپنے پیئر گروپس کو اوائڈ کرتے ہیں, سو اپنی فیملی کو بھی اوائڈ کرتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سوشلی لوگوں سے انٹریکٹ کریں تو اس کے لیے اس انوائرمنٹ میں جانا ضروری ہے. آپ کے کمرے میں سارے لوگ نہیں آ سکتے. تو سب سے پہلے جو ایکسیپٹنس ہے اور اس کے بعد دوسروں کے ساتھ گھلنا ملنا ہے, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے برین میں جو سیروٹونن, ڈوپامین ہے, ان کے لیولز انکریز کرتے ہیں جب آپ نیو ریلیشنز بناتے ہیں یا اپنے پرانے ریلیشنز کو ری انفورس کرتے ہیں. تو اس سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے, آپ کا موڈ ایلیویٹ ہوتا ہے, تو ڈپریشن میں بہتری آتی ہے. اس لیے اگر کوئی دوست آپ کو انوائٹ کرتا ہے, آپ کا کوئی رشتے دار انوائٹ کرتا ہے کسی لنچ پہ, کسی ڈنر پہ, اور آپ روز ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں افسردہ ڈپریشن سے فائٹ کرتے ہوئے, تو ایک دن اس دعوت پہ جا کر دیکھیں, آپ کو اس سے فرق پڑے گا, آپ کو اس میں بہتری فیل ہوگی, اور آہستہ آہستہ آپ اپنے پبلک ریلیشن, اپنے فرینڈس کے ساتھ ریلیشنس کو بہتر کریں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ کا موڈ بھی بہتر رہے گا. نیکسٹ اسٹیپ
is proper exercise. دیکھیں ایکسرسائز ڈیفینیٹلی ہم اس پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ ایکسرسائز جو ہے اس کا آپ کی لائف میں بہت امپورٹنٹ رول ہے, آپ کو فٹ رکھنے میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ جو اینٹی ڈپریسن میڈیسنز ہم یوز کرتے ہیں ان کو ہم موڈ ایلیویٹرز بھی کہتے ہیں. وہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کے برین میں کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جن میں جو آپ کا موڈ ایلیویٹ کرتے ہیں, ڈوپامین ہے, سیروٹونن ہے, ان کی اماؤنٹ کو انکریز کرتے ہیں جس سے کہ آپ بیٹر فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھا, اور دوسری طرف یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ واک کرتے ہیں, برسک واک کے ساتھ بھی آپ کی باڈی میں اور آپ کے برین میں وہ نیورو ٹرانسمیٹرز کی اماؤنٹ انکریز کرتی ہے. سو میرا مشورہ آپ سب لوگوں کے لیے جو لو موڈ سے فائٹ کر رہے ہیں, ڈپریشن سے فائٹ کر رہے ہیں, کہ پلیز اپنی لائف میں ریگولر ایکسرسائز کو ضرور لے کے آئیں. 5 times a week, 30 to 45 minutes a day. Definitely exercise will help you improve your mood. Next step is proper food or proper diet. بہت زیادہ فیٹ والی چیزیں, جنک فوڈ اور بہت زیادہ میٹھا وقتی طور پہ یہ آپ کی باڈی میں اور آپ کے برین میں نیورو ٹرانسمیٹرز ڈوپامین وغیرہ کا لیول اوپر لے کے جاتا ہے, آپ کا موڈ بہتر کرتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ڈپریشن میں اکثر لوگوں میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو فائٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھو. اگر ڈپریشن سے فائٹ کر رہے ہو تو اپنی ڈائٹ میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پروٹین اور وہ چیزیں استعمال ہوں جس میں فیٹ کی اماؤنٹ بہت لو ہے. پروٹین لیں, کوشش کریں کہ کاربس کم سے کم استعمال کریں, فیٹس کم سے کم استعمال کریں, اور ویجیٹیبلس فروٹس کا استعمال زیادہ کریں. سویٹس لینا چاہتے ہیں تو فروٹس کو استعمال کریں, ان کے جوسز کو استعمال کریں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈپریشن سے فائٹ بھی کر سکیں گے اور اپنی صحت کا بھی خیال کر سکیں گے. نیکسٹ اسٹیپ از پراپر سلیپ. کسی بھی انسان کے لیے 6 سے 8 گھنٹے کی سلیپ بہت ضروری ہے. اس میں اس کی میموری کنسالیڈیٹ ہوتی ہے, اس کی کوگنیٹو فنکشنز بہتر ہوتے ہیں کیونکہ ایک برین کی اوور ہالنگ ہوتی ہے. اسی طرح جو لوگ ڈپریشن سے فائٹ کر رہے ہیں ان میں اکثر لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کی سلیپنگ پیٹرنز ٹھیک نہیں ہو پا رہے یا وہ سو نہیں پاتے پراپرلی. سب کو مشورہ یہ ہوگا کہ ایک تو بہت بڑا فائدہ ایکسرسائز کرنے کا یہ ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ باڈی تھکتی ہے اور الٹیمیٹلی آپ کو اچھی نیند آتی ہے. تو اگین پچھلے اسٹیپ پہ جاؤں گا کہ ایکسرسائز کو ریگولر پارٹ بنائیں, اس کے ساتھ آپ کا سلیپنگ پیٹرن بھی بہتر ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ ان کے کام ایسا ہے کہ وہ رات کو لیٹ تک کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لیٹس ہوتے ہیں اور پھر کبھی جلدی سو گئے کبھی لیٹس ہو گئے, ان کی کوئی فٹ روٹین نہیں ہے. دیکھیں, پریفریبل تو یہ ہے کہ آپ جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں, لیکن اگر آپ کی روٹین کچھ کام کی وجہ سے ایسی ہے کہ آپ کو لیٹ سونا پڑتا ہے تو بس یہ میک شور کریں کم از کم کہ آپ جب سوئیں تو کم از کم 6 سے 8 گھنٹے سوئیں, اور جو آپ کے سونے کے ٹائمنگز اور اٹھنے کی ٹائمنگز ہیں وہ روزانہ سیم ہو, جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کی جو سرکیڈین ردم ہے جس کے تھرو آپ کا دن اور رات کا نظام باڈی کے اندر چل رہا ہے وہ ایک اسٹیگنٹ اسپیڈ پہ چلتا رہے گا, اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں آتی. اگلی ٹپ ہے میکنگ اے جرنل. آپ کوشش کریں کہ آپ میں سے جو لوگ ڈپریشن سے فائٹ کر رہے ہو ان کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ اگر روز جو بھی سوچتے ہو, جو بھی ذہن پہ ٹینشن ہے, جو ذہن میں دباؤ ہے, جو سب کانشیسلی سوچ رہے ہو, جو چیز تنگ کرتی ہے, اس کے بارے میں لکھو. آپ ایک جرنل مینٹین کرو اور اس میں روز کی اپنی روٹین لکھو, اپنے دل میں جو بھی آپ فیل کرتے ہو, ذہن میں سوچتے ہو, اس کو لکھو. اور اس سے کیا ہے کہ ایک وینٹ آؤٹ کر سکتے ہو, آپ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتے ہو, جس کے ساتھ کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے برین میں جو ایکسٹرا فضول باتیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں اور تھوڑی اسپیس کریٹ ہوتی ہے فار دا ہیپی میموریز. نیکسٹ اسٹیپ از ویری امپورٹنٹ. وہ لوگ جو آلریڈی ڈائگنوزڈ ہیں اور ڈپریشن سے دوچار ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک اچھا سائیکو تھراپسٹ ڈھونڈیں اور اس سے رابطے کریں. اگر آپ ایک اچھا سائیکو تھراپسٹ افورڈ کر سکتے ہو تو اس سے اپنی علاج کروائیں. اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو اپنے بہت اچھے کسی دوست جس پہ آپ مکمل ٹرسٹ کر سکتے ہو کہ وہ آپ کی باتوں کو, پرسنل باتوں کو سیو بھی رکھے گا, ان کا سیکرٹ رکھے گا اور آپ کا مذاق نہیں اڑائے گا. ایسے ایک دوست کے ساتھ, اپنے کسی فیملی ممبر کے ساتھ جس کے ساتھ آپ 100% کنیکٹ کرتے ہو, اس کے ساتھ آپ اپنے دل کی بات کر سکتے ہو. اور وہ ایک ایسا بندہ جو ڈپریشن میں نہیں ہے اور وہ ایک بہت اچھے طریقے سے ایک ایسے بندے کو جو ڈپریشن سے فائٹ کر رہا ہے اس کی بات سن بھی سکتا ہے اور اس کو سمجھا بھی سکتا ہے. بہت اچھا تو یہی ہے کہ آپ پروفیشنل ہیلپ سیکھ کرو, سائیکو تھراپسٹ سے ملو, سائیکائٹرسٹ سے ملو, وہ آپ کو بہت بہتر طریقے سے ازالہ کر سکتے ہیں مسئلے کا. لیکن ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر پاتے اس سروس کو, ان کے لیے یہ ایک مشورہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری آ سکتی ہے اگر آپ کسی اچھے دوست کے ساتھ, اپنے کسی پرسنل ریلیٹیو کے ساتھ بات شیئر کرتے ہو.
लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, वो लोग जिनको डिप्रेशन है, जो डिप्रेशन से फाइट कर रहे हैं, या वो लोग जिनको प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं लेकिन वो कभी डॉक्टर पे गए नहीं हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि अगर आपको लगता है कि आपको जिस्म में कमज़ोरी, हर वक्त अफसरदगी, खुराक का इस्तेमाल बिल्कुल नील, भूख ना लगना, वज़न का उतरना और किसी भी सोशल गैदरिंग पे जाने को दिल ना करना, ऐसे या और इससे मिलते जुलते कोई भी इलाम आते हैं तो प्लीज़ इसको सीरियस लें। इसका मतलब है, इसका हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो, तो प्लीज़ आप में से वो लोग जो इस तरह के मसलों से दो चार हैं और अभी तक डॉक्टर तक नहीं गए, प्लीज़ डॉक्टर पे जाएं, उनको अपने आप को दिखाएं ताकि वो आपको कम से कम डायग्नोज कर सकें कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है। और अगर आप वंस यू आर डायग्नोज्ड तो देन यू कैन थिंक अबाउट द ट्रीटमेंट के, इसकी फाइट के लिए क्या करना चाहिए। इसी के साथ ही मैं आज आपकी इजाज़त चाहूँगा और आई होप कि ये जो छोटी सी टिप्स दी हैं आपको थोड़ी थोड़ी इनसे आपको हेल्प होगी। और मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये मेडिसिन का ऑल्टरनेट नहीं है या ये 100% मेडिकल हेल्प नहीं है, ये जस्ट एक अवेयरनेस है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करके आप उसमें कुछ ना कुछ डिप्रेशन में बेहतरी कर सकते हो, स्पेशली अगर बहुत अर्ली इन द कोर्स आप इन एक्सरसाइजेज को इस्तेमाल करते हैं, इन टिप्स को इस्तेमाल करते हैं। Thank you so much for watching our channel. Please keep subscribing, liking and sharing it with your friends and family. और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ and over to you फरहान साहब। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ा बेहतरीन तरीके से सारा डिस्क्राइब किया और समराइज़ किया। इसके साथ ही हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज़ ख़त्म होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और खुश रहें। थैंक यू।